دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں، ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہیں. جملہ یاد رکھنا امباجوئی کے میرے بچوں، میرے بھانجوں، میرے بھتیجوں، پردہ نشی خواتین، میرے بھائیوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمنان اسلام ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہیں، تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں. وقت آیا نہیں میدان میں اترنے کا. جب اتریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ورجنل پی ایم بن جاؤں گا. یہ کائنات اور یہ ملک سوائے غلامان محمد کے کسی کے ہاتھ سے سنبھل نہیں سکتے. اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے. اس سامنے جو میرے بچے بیٹھے ہیں نوجوان، دشمن اب تمہارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں. ہمارے پیچھے پڑنا بول کر بولیا تو شیرنی کا دودھ پینا. امریکہ علماء سے ٹکراتا نہیں، علماء کو ختم کرنا چاہتا ہے. آسٹریلیا علماء سے ٹکراتا نہیں، ختم کرنا چاہتا ہے. جاپان اور چائنا علماء سے ٹکراتے نہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. ملک کی دشمن تنظیمیں و تحریکیں علماء سے ٹکراتے نہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس سے ٹکر لے کر نہ کوئی آج تک کامیاب ہوا نہ آئندہ کامیاب ہوگا. یہ دیکھنے میں بھولے بھالے دکھ رہی سو معصومہ کے سکا. ابھی وقت آیا نہیں میدان میں اترنے کا. جب اتریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ورجنل پی ایم بن جاؤں گا. انشاءاللہ بنائیں گے. مجھے نہ چاہیے، آپ میں سے کسی کو بنائیں گے، ہماری نسلوں میں سے بنائیں گے. میں صاف صاف ڈنکے کی چوٹ میں مقدمے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات اور یہ ملک سوائے غلامان محمد کے کسی کے ہاتھ سے سنبھل نہیں سکتے. جن کو گھر چلانے نہیں آتا ان حکومت چلائے تو کیا ہوگا؟ دودھ کا ریٹ 60 روپے ہوگا. نہیں یہاں کتنا 80. اللہ کا فضل میں مہاراشٹر میں نہیں ہوں. یہ بولے بھالے علماء جو دکھ رہی نا سادے سیدھے دکھ رہی سو. دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں، ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہیں. جملہ یاد رکھنا امباجوئی کے میرے بچوں، میرے بھانجوں، میرے بھتیجوں، پردہ نشی خواتین، میرے بھائیوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمنان اسلام ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہیں، تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں. ہم کو ہماری جان کی پرواہ نہیں، ہم کو تمہارے ایمان کی پرواہ ہے. جان جائے تو جائے، کوئی مارے تو ہی مرتا نہیں، نہ مارے تو بھی مرتا ہے نا. کون تمہیں مارے تو کیا مرتے سو، نہیں مارے تو مرتے نہیں کیا؟ اما جو یہ میں کون بھی مرتے نہیں کیا؟ نہیں کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کو یہاں آ جا تو. موت تو ہر جگہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی ہو موت تم کو آ کر پکڑ کر رہے گی. موت اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑی تو ہم کو کیا چھوڑے گی؟ انبیاء کو نہیں چھوڑی، رسول کو نہیں چھوڑی، اولیاء کو نہیں چھوڑی، صحابہ کو نہیں چھوڑی، ہم کو کہاں چھوڑے گی؟ حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، موت بھی میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے، وہ موت میرے آقا سے پاس بھی آئی ہے. تو پھر ہمارا کیا حساب ہے؟ تمہارے پیچھے پڑی ہے دنیا، تمہارے ایمان کو خوبصورت طریقے سے خراب کرنا چاہتی ہے. میں کاٹتے ہوئے نہیں جا رہا ہوں، لنک ہے میری گفتگو کے درمیان، میرا ساتھ دو.
میں کھانے نہیں آیا، میں پینے نہیں آیا. پینے کا تو وہ نہیں. ہاں اب یہ پینے کا لفظ ہے نا مولانا، یہ خالی مطلق نہیں بول سکتے آپ. مطلق پینا بولے تو وچ مراد کوسا کنگ فشر. چائے پینے، پانی پینے، دودھ پینے نہیں آیا، سونے نہیں آیا. اللہ نے ایک امانت دی ہے، اس امانت کا حق ادا کر کے جگانے آیا ہوں. اللہ مجھے بھی بچائے، بچانے آیا ہوں. کچھ دیا ہے تو سمجھانے آیا ہوں. ان علماء کرام کا فیض لے کر آپ کو دینے آیا ہوں. تھوڑی دیر میرا ساتھ دو، جو باتیں عمل کی آئیں میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. اس وقت دشمن علماء کے جان کے پیچھے ہے. اس وقت دشمن علماء کے جان کے پیچھے ہے، آپ کے ایمان کے پیچھے ہے. خوبصورت طریقے سے آپ کے ایمان کو غارت کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ اللہ کے پاس دعا کرو، نبی کا وسیلہ و واسطہ دو، آقا پر کثرت سے درود پڑھو، ان علماء حق کا دامن تھامتے رہو. دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان کو خراب ہی نہیں کر سکتی. جب آپ کا رشتہ، آپ کی نسبت، آپ کے ہاتھ ان علماء کے دامن سے خدا نہ خواستہ خالی ہو جائے تو تب ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اب اس وقت دشمنان اسلام کہیں بھی کیوں نہ ہو، چند سال پہلے تک صاف صاف امت محمدیہ کو اسلام اور ایمان سے باہر کرنا چاہتے تھے. جب وہ اپنے مشن پر کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. کیا؟ کہ اس قوم کو ٹوپی کی حالت میں رہنے دو، داڑھی کی حالت میں رہنے دو، نماز پڑھنے دو، رمضان میں روزہ رکھنے دو، مال ہے تو زکوٰۃ دینے دو، قرآن پڑھنے دو، عمرے کرنے دو، حج کرنے دو، گھروں میں آیات قرآن لکھنے دو. ان کے گھر کی عورتیں برقع پہنتی ہے تو برقع پہننے دو، حجاب استعمال کرتی ہے تو کرنے دو، نقاب میں رہتی ہے تو رہنے دو، مدرسوں کو جاتے ہیں تو جانے دو، مسجدوں کو جاتے ہیں تو جانے دو. لیکن سلو پائزن کی طرح باریک انداز سے ان کے اندر ایسے فتنے داخل کرو کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر وہ اپنے آپ کو مومن و مسلمان سمجھتے رہے لیکن ان کا ایمان غارت ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ کسے آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو آئی؟ پورے ہاتھ اٹھا ڈلے. سب کانگریس